اس سے پہلے ایک دفعہ پورا اس سے قابو پانے کے لیے کوئی ضرورت بتائیے گا۔ شیطان پہ لعنت کرے، شیطان غصہ دلاتا ہے۔ الغضب العجلۃ من الشیطان والتانی من الرحمن، غصے کو پینے کی توفیق خدا دیتا ہے کہ غصے میں لا کے غلط کام کرانے والا شیطان ہوتا ہے۔ جب یہ جانتے ہیں کہ غصے میں لا کے ہم سے غلط کام کرانے والا شیطان ہے تو اس پہ لعنت بھیجیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اس کے نتائج پہ بھی غور کرے کہ غصے میں آ کر بدنی بندہ کیا کیا کر گزرتا ہے، پھر اس کے بعد پچھتانا پڑتا ہے کہ راکارے کو ند عاقل کے بعد آیت پشیمانی۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خمس کے وصول کی عملی شکل کیا تھی؟ وہی تھی جو آج کل جس طرح پیغمبر اکرم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل تھے، بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ وہ دو کام کرتے تھے، خمس بھی وصول کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی وصول کرتے تھے۔ جی آپ کی تحقیق کے مطابق قالین جلجائے امام پر سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے؟ میرے محترم سجدے کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ کل بھی کوئی صاحب پوچھ رہے تھے ہم خاک کربلا پہ کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ خاک پہ سجدہ کیا جائے، کیونکہ خاک بظاہر حقیر شے ہے کہ آدمی کی جو ہے پیشانی سب سے زیادہ جلیل چیز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جلیل چیز کو حقیر شے پر رگڑنا اس سے بڑھ کر عاجزی کا کوئی اور جو ہے طریقہ نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی خاک ہو، لیکن اگر خاک مدینہ ہو، خاک نجف ہو، خاک کربلا تو پھر نور علی نور۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا خیرہ نہ کر سکا میری چشم کو جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو لہذا سب سے افضل طریقہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگر مٹی نہیں تو جو چیز زمین سے اگتی ہے، بشرطے کہ زمین سے اگنے والی چیز نہ کھانے کے استعمال میں آئے نہ پہننے کے استعمال میں آئے، کیونکہ کھانے والی چیز اور پہننے والی چیز پہ سجدہ کرنا روا نہیں، اور اس کی وجہ بظاہر جو نظر میں آتی ہے، اور میں نے قوانین و شریعہ میں لکھی بھی ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ گمراہ ہوتے ہو یا کھانے کے لیے یا پہننے کے لیے، لیکن میری بارگاہ میں یہ دونوں چیزیں اتنی حقیر ہیں کہ ان پر میری عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو چیز کھانے کی ہے پھل فروٹ اس پہ بھی سجدہ نہ کرو، جو پہننے کی ہے یہ چونکہ یہ قالینیں جو ہیں یہ لباس کی قسم میں سے سوت وغیرہ سے بنی ہوئی ہے تو ان پہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ باقی کسی درخت کے پتے جو کھائے نہیں جاتے، مولی اور ساگ کے پتے کھائے جاتے ہیں لیکن دوسرے درختوں کے نہیں کھائے جاتے، تو لہذا پتا ہو، لکڑی ہو، کوئی چیز جو زمین سے اگی ہے۔ آج کل کے یہ جو ہے مشینی دور ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی پلاسٹک وغیرہ، ان پہ سجدہ جائز نہیں، کیونکہ یہ زمین سے اگی ہوئی چیز نہیں بلکہ مصنوعی چیزیں ہیں۔ جی جیسا کہ کل آپ نے اپنی تقریر میں چند احادیث کا تذکرہ کیا کہ شیعہ کتب میں بھی بہت ساری ایسی احادیث کا ذکر ملتا ہے کہ جن کے مخاطب حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں۔ کیا عالمین کے رسول اکثر اوقات سے شیعوں کے چھوٹے سے جوڑ سے مخاطب ہوتے تھے، اور کیا فرقہ بندی کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی؟ میرے محترم فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا 73 فرقے مانتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت کے 71 ٹولے بن گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے آسمان پہ اٹھایا تو ان کی امت کے 72 فرقے بن گئے تھے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے 73 ٹولے بن جائیں گے۔ جو پیغمبر خطرے کا الارم بجا رہا تھا، سوال یہ ہے کہ اس کا یہ فرض نہیں تھا کہ بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی بچا کے جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہماری امت کے 73 فرقے کیوں بنیں گے۔
اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، سنی شیعہ کتابیں موجود ہیں، حتیٰ کہ سوائے کے مورخہ میں موجود ہے کہ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلۃ صارت حزب ابلیس، کہ میں میری امت والوں اگر اختلاف سے بچنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، فرقہ آرائی سے بچنا ہے، تو میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر میرے اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ حدیث ثقلین کا مضمون ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، لہذا تم فردوس کے حقدار ہوں گے۔ یہ بات چلو، کوئی ایسا عمل یا ورد یا دعا بتائیں جس کے بعد دنیا میں کوئی جادو نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر اس کے لیے ورد کی ضرورت نہیں، بلکہ عقیدے کی بات ہے۔ اللہ پر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ علامہ میڈسی نے ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹا سا، جس کا نام ہے حدود و تعزیرات، فارسی زبان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، میرے والد کا دور تھا، اصفہان کی بات کرتے ہیں جناب علامہ ملا محمد تقی میڈسی کا، کہ ایک ہندوستان کا جادوگر یہاں جوگی آیا، اس نے آ کر جادو جگایا تو لوگوں کو آ کے ڈرایا، تو اس نے کہا اصفہان میں آ کر میرا جادو فیل ہو گیا ہے۔ تو جناب میڈسی فرماتے ہیں میرے والد ماجد نے اس سے کہا کہ یہاں تیرا جادو نہیں چل سکتا، کیوں؟ یہاں خدا کی توحید کے ماننے والے موجود ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے موجود ہیں، اور وہ کوئی ایسا گھر نہیں جس میں قرآن نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو، صحیفہ کاملہ نہ ہو، جس گھر میں یہ کتابیں وہاں جادو کیا اثر کر سکتا ہے۔ لہذا اور اگر کوئی شب شبہ پڑھے کہ کوئی جادو نہ کرے تو اثر نہ ہوتے، یہ تو وہ قرآن کی 2 سورتیں آخری جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ کائنات کے جادو و کجگر اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، ان صورتوں کے پڑھنے والے اور دم کرنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جی سوال ہے، آپ کا سردی اور گرمی میں کون سا وقت ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے محترم، ایک ہے ازوال عرفی، عرف والے جب کہتے ہیں کہ اب دوپہر ہے، سورج یہاں موجود ہے، سایہ پہلے ہوتا ہے مشرق مغرب کی طرف، سایہ درختوں کا ہر چیز کا، پھر گھٹتے گھٹتے کہیں بالکل چھوٹا سا سایہ رہ جاتا ہے تو کہیں بالکل معدوم ہو جاتا ہے، اس وقت سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری نگاہیں تو یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگ جائے، سایہ بڑھنے لگ جائے مشرق کی طرف، یہ علامت ہوتی ہے زوال کی۔ تو تکنیکی طور پہ، فنی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اب زوال ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس پیمان ہو کہ سورج اتنے گھنٹے کہتے رات اتنے گھنٹے کی ہے، وہ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی، آدھا دن ہو گیا، تو لہذا اس کو کہتے ہیں فنی اور تکنیکی زوال۔ لیکن ہمارے لیے نماز پڑھنی ہو یا جمعہ پڑھنا ہو تو زوال عرفی شرط ہے۔ عرف والے کہیں، عام لوگ کہیں سورج ڈھل گیا ہے، اب سر نصف نہار سے ادھر چلا گیا ہے تو سایہ زیادہ ادھر بڑھ رہا ہے، اس کو کہتے زوال۔ گرمیوں میں ذرا دیر سے ہوتا ہے تو سردیوں میں ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ آج کل تکنیکی طور پر کہتے ہیں 12 بجنے سے پہلے کوئی منٹ زوال ہو جاتا ہے، لیکن عرف والے کہتے دوپہر ہے، لہذا لیکن 12:15 جب آج کل ہوتے ہیں، ہر بندہ سمجھتے ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے، لیکن گرمیوں میں جب شدید جولائی کا موسم ہو تو 12:45 بجے، یہ 1 بجے جا کر ظاہر ہوتا ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے۔ تو لہذا جو سردیوں گرمیوں میں ایک ہی ٹائم مقرر کرتے ہیں جمعے کا یا ظہر کا، وہ غلط کرتے ہیں۔ سردیوں کا زوال جلدی ہو جاتا ہے تو گرمیوں کا زوال ذرا دیر سے ہوتا ہے، لہذا اوقات سردیوں گرمیوں کے الگ الگ مقرر کرنے چاہیے۔ تو جمعہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، بس زوال عرفی ہوتا جائے فوراً پڑھنا چاہیے، اگر دیر کی جائے تو پھر جمعہ نہیں ہوتا، پھر ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جی بتاتی ہے کہ ریاست سرکار محمد علیہ السلام سے دور ہے، کیا اس میں کوئی تشخیص ہے کہ کون کون سی ریاست دور ہے اور کون سی نہیں؟ میرے محترم، رئیس سے مراد ہے گناہوں کی نجاست، گناہوں کی نجاست، جس کو گناہ کہتے ہیں اس سے آل محمد پاک ہیں، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ جو کوئی دنیا کا صغیرہ کبیرہ گناہ نہ کرے
उसको कहते हैं मासूम। और ये आयत ने बता दिया कि अल्लाह ने हर किस्म के गुनाहों की कसाफत वो सगीरा हो या कबीरा आले मोहम्मद से दूर कर दी है। तो यही दलील है कि अली से लेकर मादी तक सारे के सारे मासूम हैं। अगर वो सगीरा गुनाह की निस्बत देंगे ये भी खिलाफ कुरान, कबीरा की निस्बत देंगे तो ये भी खिलाफ कुरान। जब अल्लाह उनको पाक कह रहा है तो नापाक कहने वाले खुद नापाक होंगे, आले मोहम्मद का दामन फिर भी पाक रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, नबी के मासूम होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती क्यों हुई? गलती न कहें, तर्क औला होता है तो तफसील करी मेरी किताब पढ़ी है। अब ये फिक्र कर मैं इसकी तफसील शुरू कर दूं तो आधा घंटा भी थोड़ा है। तो लिहाजा तर्क औला ये होता है कि मसलन आप फरीजा नमाज न पढ़ें तो ये गुनाह है, लेकिन नाफिला न पढ़ें ये तर्क औला है। नाफिला न पढ़ें तो ये आपने अच्छा काम तर्क किया लेकिन गुनाह कोई नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया था इस दरख्त का फल न खाना वरना तकलीफ उठानी पड़ेगी। शैतान आकर कसम खाता है वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं सच्ची बात कहता हूं मुझे अल्लाह की कसम है खा लें कोई हरज नहीं। अब उनकी शान के लायक ये था कि अल्लाह से राब्ता जो का कायम था, या अल्लाह शैतान तेरे नाम की कसम खा रहा है, ये बदबख्त सच बोल रहा है या झूठ? उन्होंने अल्लाह से नहीं पूछा, उसकी कसम पे भरोसा कर लिया। उनसे पूछा गया था तुम आपने क्यों उसकी कसम पे भरोसा किया? कहने लगे मुझे तो गुमान भी नहीं था कि अल्लाह के नाम की कोई झूठी कसम खा सकता है। वो तो अपनी सादा लोही पे मारे गए कि अल्लाह के नाम की झूठी कसम कौन खा सकता है। तो दरख्त खा लिया, फल खा लिया, उसका ये था अल्लाह ने फरमाया था तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो तकलीफ उठानी पड़ी, वो सजा नहीं थी। वो तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? उसके बाद उनको जमीन पे आना पड़ा, बौलो बरात की हाजत हुई, लिबास उतर गया। ये उसका खाने की तासीर थी उस फल की, और वो उनको भुगतनी पड़ी। वरना अगर गुनाह होता तो खुदा फिर उनको सजा देता, जहन्नम में डालता। लेकिन नबी से और इमाम से ऐसा कोई गुनाह सरजद नहीं होता जिसकी सजा जहन्नम में दी जाए माज़अल्लाह। लिहाजा करके औला जायज है, गुनाह करना नबी के लिए नाजायज है। जी, इंसान शैतानी ताकत की वजह से बुराई करता है, मगर शैतान ने किस सोच की बिना पर अल्लाह का हुक्म न माना? शैतानी ताकत से ये किसने आपने कहा है? मुझे नहीं पता। सवाल ही गलत है ना जी। शैतानी ताकत से मैं कहता हूं ये इतना गलत है। ताकत अल्लाह ने हमें दी है, उसका इस्तेमाल हमारे इख्तियार में दिया है। अक्ल कहती है नेकी कर, नफ्स अमारा कहते हैं बदी कर, नबी व इमाम कहते हैं नेकी कर, शैतान कहते हैं बदी कर। उस कुव्वत को इस्तेमाल करने का खालिक ने हर बंदे को इख्तियार दिया है। इसी बना पर हम कहते हैं कि बंदा फाइले मुख्तार है। अक्ल का हुक्म माने तो भी इख्तियार, नफ्स अमारा की बात माने तो भी इख्तियार, नबी व इमाम को हुक्म मान के तामील करके मखदूम मलैका बन जाए तो भी उसको इख्तियार, शैतान की बात मान के डंगरों से ढोरों से बदतर बन जाए तो भी इख्तियार। शैतानी ताकत नहीं, ताकत अल्लाह की है। आदमी इस्तेमाल करते है शैतान के कहने से या नफ्स अम्मारा के कहने से। तो लिहाजा शैतान ने खुद अपने आप को, जब वो भी फाइल मुख्तार था, उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। ताकत उसके पास भी अल्लाह की थी कि हमारे पास भी अल्लाह की ताकत है। इस्तेमाल शैतान ने भी